ڈاکٹر اجمل ساونت کو مرنا ہی تھا۔ تحریر وسعت اللہ خان۔ نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری ہماری کائنات دیکھنے سے معلوم ہوا کہ آسٹریلیا کی گریٹ بیریئر ریف کے طویل سفید ریتلے ساحل پر سبز دھاری دار کچھوے ہزاروں کی تعداد میں ایک مخصوص موسم میں خونی مچھلیوں اور شکاری پرندوں سے بچتے بچاتے آتے ہیں اور ہزاروں انڈے ریت میں دبا کر پھر نیلگوں سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے ریت میں دبے انڈوں سے نوزائیدہ بچے نکل کر جیسے ہی سمندر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں تو فضا میں منڈلاتے بھوکے پرندے اور ساحل سے ذرا پرے منتظر بڑی مچھلیاں ان پر ایک ساتھ یلغار کر دیتے ہیں۔ ہزاروں نوزائیدہ کچھوؤں میں سے بمشکل 4-5 ہی سمندر میں اترنے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ ان میں سے بھی بہت کم طبعی عمر کو پہنچ پاتے ہیں۔ ہزاروں میں سے 4-5 بچ جانے والے کئی ہزار کلومیٹر تک سمندر چھاننے اور خطرات سے آنکھ مچولی کے بعد ایک عمر گزارنے کے بعد دوبارہ انڈوں کا ذخیرہ پیٹ میں دبائے اپنی جنم بھومی کی جانب واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں تاکہ یہ انڈے اسی ریت میں دبا سکیں جس کی حدت سے انہوں نے کئی سال پہلے جنم لیا تھا۔ یہ سلسلہ لاکھوں برس سے اسی طرح چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ جب مجھے ڈاکٹر اجمل ساونت کے قتل کی خبر ملی تو یہی کہانی یاد آ گئی۔ کتنی مشکل سے قبائلی ریت میں دبے ہزاروں انڈوں میں سے اجمل ساونت جیسے بچے نکلتے ہیں اور انہیں انتقام و جہالت و ذہنی پسماندگی اور محرومی کے خمیر سے پیدا ہونے والے پرندے، شارکیں اور ویل مچھلیاں چٹ کر جاتے ہیں۔ ہزاروں میں سے بمشکل 5-10 بچے بچیاں آگے بڑھ پاتے ہیں اور ان میں سے بھی آدھے کسی حادثے یا غیر طبعی موت یا انتقام کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، مگر جو بچ جاتے ہیں وہ جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ اپنی امنگوں کے انڈے لے کر اسی ریت کی طرف دوڑتے ہیں جس ریت سے وہ جنمے تھے۔ کشمور، جیکب آباد، شکارپور، گھوٹکی، سکھر، لاڑکانہ یا شمالی سندھ کے دیگر اضلاع یا آس پاس کے اور اضلاع، شاید ہی کوئی قبیلہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی کسی دوسرے قبیلے سے کبھی دشمنی نہ رہی ہو اور زن، زر، زمین اور انا کے منحوس چکر نے اس کے بچے نہ کھائے ہوں۔ لگ بھگ 15 برس قبل مجھے خیرپور کی شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی میں غیرت کے کاروبار پر BBC اور یونیورسٹی کے مشترکہ سیمینار میں شرکت کا موقع ملا۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں مقامی یا آس پاس کے اضلاع کے تھے۔ یہ سب بچے مجھے ان نوزائیدہ کچھووں جیسے لگے جو آدم خور پرندوں اور جانوروں سے بچ کر علم کے سمندر میں اپنی شناخت ڈھونڈنے کے لالچ میں غوطہ زن ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میزبانوں نے ایک درمیانے درجے کے قبائلی سردار کو بھی اس سیمینار میں بطور مرکزی مہمان مدعو کیا تاکہ کاروکاری، سانگ چٹی یعنی تاوان میں لڑکیوں کو دینے کا رواج، جرگہ، فیصلہ، بدلہ ان سب کی فارسی سمجھ سکیں۔ سردار صاحب کو لڑکوں لڑکیوں نے گھیر لیا اور وہ سوالات داغے کہ جنہیں اٹھانے کی جرت صرف جوان خون ہی کر سکتا تھا۔ سردار صاحب نے تسلیم کیا کہ یہ سب جہالت ہے جس کی آج کے زمانے میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ خونی گرداب پوری نسلیں نگل رہا ہے، مگر بقول سردار صاحب یہ رواج، دشمنیاں، غیرت کا جدی پشتی تصور اگلی نسل میں بھی چلے گا۔ بھلے ایک عام قبائلی لڑکا اور لڑکی کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، بھلے سردار انگوٹھا چھاپ بھی ہو مگر رہے گا وہ سردار، بھلے اس کا بیٹا اور پوتا آکسفورڈ سے بھی پڑھ کر آ جائے، لیکن جب اپنے گاؤں آئے گا اور گدی پر بیٹھے گا تو روشن خیالی شہر میں ہی چھوڑ کے آنا پڑے گا، ورنہ ماحول اسے اور اس کی سرداری کو کھا جائے گا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ویسے ہی ٹھیک ہو گیا جیسے آپ چاہتے ہو تو پھر سردار کو کون پوچھے گا؟ ڈاکٹر اجمل ساونت یا اس جیسوں کو ہوش سنبھالتے ہی اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ انہیں 19ویں صدی پار کر کے 20ویں اور پھر 21ویں صدی میں اپنے ہی بل بوتے پر گھوپ اندھیروں کو چیرتے ہوئے آگے جانا ہے۔ ڈاکٹر اجمل جب کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں داخل ہوا ہوگا، جب مہران انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنا مستقبل کاٹ رہا ہوگا، جب شاہ عنایت جھوکی اور لطیف چومسکی اور ایڈورڈ گیبن کو پڑھ رہا ہوگا، جب پیرس کی ڈیکارٹ یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت کے جن کو قابو میں لا کر اسے ڈاکٹریٹ کا لباس پہنا رہا ہوگا، اجمل جب مغرب سے حاصل کردہ سائنسی زاویہ نظر
اپنے اندر سمو کر 21ویں صدی سے واپس 19ویں صدی میں چھلانگ لگانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہوگا، جب اپنے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے اذہان کو جگنی بنانے کے خبط میں مبتلا ہو کر واپس اپنی جنم بھومی کی طرف لوٹا ہوگا، اور آئی بی اے سکھر میں بیٹھ کر اس دھوکے میں مبتلا ہوا ہوگا کہ اسے بھلا کون مارے گا، اسے کون کسی اور کی دشمنی کی مشین میں ایک اور گنا سمجھ کر کیوں پیلے گا۔ تب اسے یہ تھوڑی معلوم ہوگا کہ جہالت کے ہاتھ میں تھمی بندوق کی ایک گولی اس کے پورے علم اور تمام خوابوں پر بھاری ہے۔ ایک سندرانی نے ایک ساونت کو مار دیا، کوئی ساونت پھر کسی سندرانی کو مار دے گا۔ ڈاکٹر اجمل کی خوش نیتی، تپسیا، درویشی، وطن پرستی اور علم شناسی گئی بھاڑ میں۔ وہ علامہ اقبال یا فرانس فینن ہی کیوں نہ ہو، مگر ہے تو ساونت، اور ساونت کوئی بھی ہو دشمن ہے، جیسے سندرانی کوئی بھی ہو ہے تو ٹارگٹ، وغیرہ وغیرہ۔ آسمان پر منڈلاتے خونی پرندوں، ساحل کے آس پاس گشت کرتی شارکوں اور تاک میں بیٹھے مردار خور گدھوں کے جھنڈ کے لیے ڈاکٹر اجمل صرف ایک وقت کا رزق تھا اور بس۔ مگر اچھی خبر یہ ہے کہ کچھووں کے بچے پیدا ہوتے ہی سمندر کی طرف بھاگنا بند نہیں کر سکتے، بھلے ان میں سے 2-4 ہی ڈبکی لگا پائے۔ خیر اور شر کا ڈرامہ یوں ہی چلے گا، بس کردار بدلتے رہیں گے۔